TNN TV کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں نمرہ کنول۔ ماؤنٹیز کے آزاد ایڈوائزری بورڈ کی ایک حالیہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ RCMP کی وفاقی ونگ ایک نازک موڑ پر ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ ماؤنٹیز کے آزاد ایڈوائزری بورڈ کی ایک حالیہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ RCMP کا وفاقی ونگ ایک نازک موڑ پر ہے اور غیر ملکی مداخلت، دہشت گردی اور مالیاتی جرائم جیسی کلیدی فائلوں کو پولیس کرنے کی اس کی صلاحیت لائن پر ہے۔ 1 سال سے زائد عرصے تک وفاقی پولیسنگ کی پائیداری کا مطالعہ کرنے کے بعد ایکسٹرنل مینجمنٹ ایڈوائزری بورڈ کے ذریعے قائم کردہ ٹاسک فورس نے ایک رپورٹ کا مسودہ تیار کیا جس میں کہا گیا ہے کہ RCMP کو قائم رہنے کے لیے تبدیلی کی ضرورت ہے اور وفاقی حکومت کو کینیڈینوں کی حفاظت کے لیے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ وفاقی پولیسنگ اب اپنی پائیداری کے ایک نازک موڑ پر پہنچ چکی ہے جو کینیڈا، اس کے لوگوں اور اس کے مفادات کی قومی سلامتی اور تحفظ کے لیے خطرات لاحق ہے۔ یہ صرف ایک تازہ ترین رپورٹ ہے جس میں وفاقی حکومت کو قومی پولیس تنظیم کی سمت کے بارے میں سخت انتباہات پیش کیے گئے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس رپورٹ میں سیاسی قیادت کے لیے ایک حقیقی مطالبہ ہے۔ وفاقی پولیسنگ RCMP کا وہ حصہ ہے جو کچھ انتہائی پیچیدہ مجرمانہ فائلوں کی چھان بین کرتا ہے جن میں قومی سلامتی، منظم جرائم، منی لانڈرنگ، سائبر حملے اور جنگی جرائم شامل ہیں۔ RCMP ملک کے بڑے حصوں بشمول بہت سے دیہی اور دور دراز علاقوں میں بوٹ آن دی گراؤنڈ پولیسنگ کے لیے بھی ذمہ دار ہے۔ مینجمنٹ ایڈوائزری بورڈ جو 2019 میں وفاقی حکومت نے RCMP کمشنر کو بیرونی مشورے فراہم کرنے کے لیے بنایا تھا، نے 2022 کے موسم خزاں میں وفاقی پولیسنگ پروگرام کا مطالعہ کرنے کے لیے ایک ٹاسک فورس قائم کی۔ گزشتہ سال کے آخر میں مکمل ہونے والی ٹاسک فورس کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کینیڈا اور اس کے عوام نے وفاقی پولیسنگ پروگرام کے اثرات کو پہلے ہی کم ہوتے دیکھنا شروع کر دیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بجٹ اور عملے کی کمی نے RCMP کو عملی طور پر محدود کر دیا ہے جس سے اس کے سالانہ مقدمات کی تعداد محدود ہو سکتی ہے۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ یہ مسئلہ دیگر مسابقتی فوری مجرمانہ ترجیحات کی وجہ سے مزید بڑھ گیا ہے۔ یہ رپورٹ وفاقی پولیسنگ کی سست روی کو حکومتی لاگت میں کمی سے جوڑتی ہے جس کا آغاز وزیر اعظم اسٹیفن ہارپر کی حکومت کے ذریعے 2008 میں RCMP سے تراشے گئے $150 ملین سے ہوتا ہے۔ وفاقی حکومت کا تازہ ترین بجٹ فارما کیئر کو لاگو کرنے کے لیے $1.5 بلین مختص کرتا ہے جو ملک کے صحت کی دیکھ بھال کے نظام پر وسیع اثرات کی صلاحیت کے ساتھ ایک اہم مالی منصوبہ ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ وفاقی حکومت کا تازہ ترین بجٹ فارما کیئر کو لاگو کرنے کے لیے $1.5 بلین مختص کرتا ہے جو ملک کے صحت کی دیکھ بھال کے نظام پر وسیع اثرات کی صلاحیت کے ساتھ ایک اہم مالی منصوبہ ہے۔ پروگرام جس کا طویل عرصے سے مطالبہ کیا جاتا ہے، حکومت کے NDP میں سپلائی اینڈ کانفیڈنس پارٹنرز ادویات کی صرف 2 اقسام کا احاطہ کرتے ہوئے چھوٹی سی شروعات کی جائے گی۔ پروگرام کو گراؤنڈ سے اتارنے کے لیے صوبوں اور علاقوں کو بھی آن بورڈ ہونا پڑے گا۔ کینیڈا نے فارما کیئر کو وسعت دینے کا عہد کیا ہے۔ یہ ماہرین کا ایک پینل کھڑا کر رہا ہے تاکہ یہ مشورہ فراہم کیا جا سکے کہ مستقبل میں کسی وقت ایک عالمگیر واحد ادا کرنے والے پروگرام کو کس طرح نافذ کیا جائے۔ فارما کیئر ایکٹ کینیڈا میں نسخے کی دوائیوں کی قیمت کو سبسڈی دینے کے لیے عوامی طور پر مالی اعانت سے چلنے والے ملک گیر صحت کی دیکھ بھال کے انشورنس پروگرام کی تجویز پیش کرتا ہے۔ ایکٹ کا بیان کردہ مقصد تمام کینیڈینوں کے لیے نسخے کی دوائیوں کی رسائی اور سستا بنانا ہے جس کا مقصد بالآخر ایک قومی عالمگیر فارما کیئر پروگرام متعارف کرانا ہے۔ اپنی موجودہ شکل میں مجوزہ قانون سازی مانع حمل ادویات اور ذیابیطس کی دوائیوں کی وسیع اقسام تک عالمی رسائی فراہم کرے گی۔ اگر بل C-64 پارلیمنٹ سے منظور ہو جاتا ہے تو وزیر صحت مارک ہالینڈ صوبوں اور خطوں کے ساتھ فنڈنگ کے وعدے پر بات چیت شروع کر دیں گے جو لوگوں کو مفت میں یہ ادویات فراہم کرنے کی لاگت کو پورا کرے گا۔ وفاقی حکومت کا کہنا ہے کہ وہ یونیورسل فارما کیئر کو بتدریج متعارف کرانے کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ اس پہلے مرحلے کا جائزہ لیا جائے گا اس سے پہلے کہ حکومت ملک گیر واحد ادا کرنے والے ماڈل میں توسیع کرتی نظر آئے۔ ہالینڈ نے کہا کہ انہیں امید ہے کہ سال کے آخر تک صوبوں کے ساتھ پہلا مرحلہ نافذ ہو جائے گا۔ اس ٹائم لائن کا انحصار وفاقی حکومت کے صوبوں کے ساتھ معاہدے تک پہنچنے پر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کچھ صوبوں کی رہائشیوں کو دوسروں کے مقابلے میں جلد ہی فارما کیئر تک رسائی حاصل ہو سکتی ہے۔ اگر بل پاس ہو جاتا ہے تو کینیڈین ڈرگ ایجنسی پھر قومی خریداری کا منصوبہ اور نسخے کی دوائیوں کا قومی فارمولری تیار کرے گی۔ یہ واضح نہیں ہے کہ یہ عمل وفاقی حکومت کی ٹائم لائن کو کیسے متاثر کر سکتا ہے۔ انوائرمنٹ کینیڈا کی جانب سے ٹورنٹو میں جمعرات کی رات سے جمعے کی صبح کے دوران شدید ٹھنڈ کی پیشن گوئی کی گئی ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ انوائرمنٹ کینیڈا کی جانب سے ٹورنٹو میں جمعرات کی رات سے جمعے کی صبح کے دوران شدید ٹھنڈ کی پیش گوئی کی گئی ہے جبکہ درجہ حرارت انجمات کے قریب پہنچنے کا امکان ہے۔
انوائرمنٹ کینیڈا حساس پودوں درختوں کو ڈھانپنے کی تجویز کرتا ہے۔ محکمہ موسمیات نے موسم کے خصوصی بیان میں ٹورنٹو کے لیے ٹھنڈ سے متعلق ایڈوائزری جاری کی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اپریل، مئی اور اکتوبر کے مہینوں میں ٹھنڈ کے مشورے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اس قسم کا درجہ حرارت لوگوں کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے، تشویش پودوں کے لیے ہے۔ انوائرمنٹ کینیڈا نے کہا کہ ٹھنڈ سے حساس درختوں اور پودوں کی حفاظت کے لیے احتیاطی تدابیر کی سفارش کی جاتی ہے، جیسا کہ انہیں ڈھانپنا، کیونکہ کچھ پودے ٹھنڈ سے خراب ہو سکتے ہیں یا تباہ بھی ہو سکتے ہیں۔ ٹورنٹو جمعرات کو رات کے دوران صاف آسمان اور 0 سینٹی گریڈ کی بلندی کی توقع کر سکتا ہے۔ جمعے کو دھوپ اور دن کے دوران 11 سینٹی گریڈ تک گرم رہنے کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ جمعے کی رات چند بادلوں کے ساتھ درجہ حرارت 7 سینٹی گریڈ تک گر جائے گا۔ دوسری جانب آنٹیریو کا موسم اس ہفتے کے آخر میں گرم ہو رہا ہے اور کچھ مقامات پر یہ 30 تک پہنچ سکتا ہے۔ ہفتے کے روز درجہ حرارت کے مزید گرم ہونے کی توقع ہے، لیکن بارش اور گرج چمک کے ساتھ طوفان کا امکان ہے۔ لہٰذا اگر آپ چیری کے پھولوں سے لطف اندوز ہونے کی امید کر رہے ہیں جو اس وقت شہر کو سجا رہے ہیں، تو آپ چھتری لے سکتے ہیں۔ پھر اتوار کو آنٹیریو سال کا گرم ترین دن دیکھ سکتا ہے، اگرچہ بارش کا امکان ہے۔ الیکشن مداخلت کیس میں سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف کارروائی نومبر کے صدارتی الیکشن کے بعد ہونے کا امکان ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ الیکشن مداخلت کیس میں سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف کارروائی نومبر کے صدارتی الیکشن کے بعد ہونے کا امکان ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق سپریم کورٹ کی جانب سے معاملہ نچلی عدالت میں بھیجا گیا تو ڈونلڈ ٹرمپ کو سیاسی فائدہ ملے گا۔ امریکی سپریم کورٹ کی جانب سے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو مبینہ طور پر حاصل وسیع تر استثناء کا دعویٰ مسترد کیے جانے، جبکہ اسپیشل کونسل جیک اسمتھ کو بھی مکمل اختیار دینے سے گریز کا امکان ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ صدر کو استثناء حاصل ہونا چاہیے۔ امریکی میڈیا سے گفتگو میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کاروباری امور میں جعل سازی سے متعلق تمام 34 الزامات کو بھی مسترد کر دیا۔ واضح رہے کہ ایک روز قبل امریکی ریاست ایریزونا کی جیوری نے 2020 کے صدارتی الیکشن میں مداخلت کے کیس میں سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے 11 ساتھیوں پر فرد جرم عائد کی ہے۔ سابق امریکی صدر کے ساتھیوں پر 2020 کے صدارتی الیکشن میں ریاست ایریزونا کے الیکٹورل ووٹ جو بائیڈن کے بجائے ٹرمپ کو دینے کا الزام ہے، حالانکہ اس الیکشن میں جو بائیڈن 10,000 ووٹ سے فاتح تھے۔ اس سے قبل امریکی ریاست میشیگن، نوئیڈا اور جارجیا میں بھی صدر ٹرمپ کے ایسے ساتھیوں کو فرد جرم کا سامنا کرنا پڑا جن پر الیکشن میں مداخلت کے الزامات لگے تھے۔ غزہ میں صہیونی افواج کے ظلم و ستم کے خلاف امریکہ کے متعدد کالج کیمپس میں فلسطین کے حق میں مظاہروں میں شدت آ گئی۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ غزہ میں صہیونی افواج کے ظلم و ستم کے خلاف امریکہ کے متعدد کالج کیمپس میں فلسطین کے حق میں مظاہروں میں شدت آ گئی۔ کولمبیا، ہارورڈ، USC، ٹیکساس یونیورسٹی سمیت مختلف یونیورسٹیز میں احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے ایک بیان میں کہا کہ امریکہ کے کالج کیمپس میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہولناک ہے۔ صہیونی وزیر اعظم نے دعویٰ کیا کہ یہودی مخالف ہجوم نے معروف یونیورسٹیوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ ہارورڈ میں بھی فلسطین کے حق میں مظاہرے پر یونیورسٹی کی جانب سے سخت کارروائی کی دھمکی دے دی گئی ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق USC میں پولیس نے مظاہرین پر لاٹھی چارج کیا۔ ٹیکساس یونیورسٹی میں بھی ایک صحافی سمیت درجنوں مظاہرین کو حراست میں لے لیا گیا۔ لاس اینجلس کی یونیورسٹی آف سدرن کیلیفورنیا میں فلسطین کے حق میں مظاہرہ کیا گیا۔ نیو یارک کی کولمبیا یونیورسٹی میں اسرائیل مخالف احتجاج پر گرفتاریاں کی گئیں۔ مظاہروں میں آزاد فلسطین کے نعرے بلند کیے گئے، جبکہ احتجاجی مارچ کے دوران پولیس سے مظاہرین کی جھڑپیں بھی ہوئیں، جبکہ ایک شخص حراست میں لے لیا گیا۔ دوسری جانب اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو امریکی طلبہ کے مظاہروں پر آپے سے باہر ہو گئے۔ نیتن یاہو نے امریکی طلبہ کے مظاہروں کو یہود دشمنی کا نام دے دیا۔ دی گارڈین کے مطابق صہیونی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے امریکہ کی یونیورسٹیوں میں فلسطینیوں کے حق میں مظاہروں کو خوفناک قرار دیتے ہوئے اس کی شدید مذمت کی اور کہا کہ ان مظاہروں کو روکنا ہوگا۔ انہوں نے طلبہ کو یہود دشمن بھی قرار دے دیا۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ اپنی میزبان نمرہ کنول کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔